خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مرخہ 7 فروری 2024 کو ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج کی جو برصغیر پاک و ہند اور جو بات معراج النبی کے حوالے سے ایک مخصوص ایک تاریخ پر ایک اتفاق ہے، وہ آج اس لحاظ سے جو ہے آج 27 رجب کی شب ہے، یعنی 26 اور 27 رجب کے درمیان میں یہ جو وقت ہے یہ گزر رہا ہے۔ تو چلیں ہم اس حوالے سے اگر اس کو ہم اس طرح سے مستند بھی مان لیں، ویسے تو کافی سارا اختلاف میں کچھ جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے اس حوالے سے کچھ اختلاف سامنے آیا ہے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی اس ایک تاریخ پر متفق ہے۔ تو ہم انہی کو دیکھتے ہوئے ان کی بات مانتے ہوئے، یقیناً انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی اور اس ریسرچ کے بعد ہی انہوں نے یہ ایک تاریخ رکھی ہے، تو ہم انہی کی بات کو لیتے ہوئے آج کی اس رات کو ہم وہ رات مان لیتے ہیں کہ جس رات کے حوالے سے یہ کچھ منسوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ پاک ان کو آسمانوں میں لے کر گئے، اور پھر کس طریقے سے یہ کیا کچھ ہوا۔ تو اس کا ایک تھوڑا سا ایک پس منظر ہے، یہ ہجرت سے کچھ سال جو ہے وہ پہلے کی ہے، تو یعنی اب کتنا عرصہ پہلے کی ہے یہ ذرا مشکل ہے ایگزیکٹ اس بات پہ پہنچنا، تو ذرا ایک اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن کچھ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اس سے پہلے کی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک یعنی تمام انبیاء کرام کا ایک ہی اصول اور ایک ہی اسلوب اور ایک ہی عادت رہی ہے اور ایک ہی فریضہ تھا کہ لوگوں کا انسانوں کا جو ہے وہ رشتہ یہ دنیا کی جو مادی کی اور عارضی زندگی ہے، مادی زندگی ہے، اس سے نہ صرف اس پر اس کا یقین رہے ان کا، اس یقین کو ہٹا کر اس ایمان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف اس ذات کی طرف جوڑا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ جو ہے وہ کیسے پیدا ہو گئے، کیوں پیدا ہو گئے، کون آپ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ جو ہے یعنی آپ جب کوئی بھی نہیں تھا تو آپ کہاں تھے، یعنی عدم سے آپ ایک وجود میں آئے، یعنی آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ کو وجود میں لانے والی کون سی ذات ہے اور یہاں پر بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ اور اس عارضی سی زندگی کو جو ہے یہ یہاں پر وقت گزارنا ہے، اور اس وقت گزارنے کے بعد اس کا ایک اختتام ہوگا، اور وہ اختتام جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آتا رہا ہے شروع سے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج اب تک 2024 میں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا 100% یقین ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے یہ اصل میں تھی بات مین، جو اب تک جو ہے جو جتنی بھی ایک کمزور سی ایک صحیح اپنی ایک تحقیق کہہ لیں، تو یہاں تک جو ہے نا میں تو مین اس بات پر پہنچا ہوں کہ مین بات ایک یہ تھی کہ یہ تو اس انسان کو یہ سب کچھ سامنے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سب کچھ بچے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، جو اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مشاہدے کر رہا تھا، وہ ہارڈ ویئر تھی، اس چیز کو وہ ٹچ کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، یہاں پر تو اس کا ایمان پورا تھا، لیکن ایمان بالغیب جو ہے وہ یہ نہیں حاصل کر سکتا تھا بغیر اس بات کے کہ جب تک کوئی اس کو حقیقی طور پر ایک رہبر، ایک گائیڈ جو ہے وہ بتانے والا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام کا یہ سلسلہ جو رکھا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، اور تم آگے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہاں تو ایک جو ہے نا ایک پروگرام کے تحت
ایک جو ہے نا ایک آزمائش کے تحت رکے ہوئے اور ایسی ایک مختلف ایک مخلوق پیدا کی گئی ہے جن اور انس، جس کو ایک جو ہے ایک ول دے کر بھیجا گیا ہے، ایک اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس پر ہم جو ہے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں بات کہ یعنی تمام جو ہے مخلوقات میں ایک اول جو تھے اور ایک معتبر جو مخلوق تھی وہ ملائکہ کی تھی، تو وہ عبادات میں، تسبیح میں، حمد بیان کرنے میں یعنی بہت اعلیٰ ہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ نور سے جو ہے نا ان کو اللہ پاک نے وہ دیا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بس ہر وقت حکم بجا لانے پر ہے۔ تو یعنی اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امتحان ہے، نہ اس کو جو ہے نا امتحان کے بعد اس کا کوئی انعام ہے۔ تو اللہ پاک نے جن اور انس کو ایسی ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ اس کو اختیار دینے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی وہ فرشتہ جو ہے، ملائکہ جو ہیں، وہ ان کے اندر یعنی وہ ایسا میٹیریل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے اور یعنی صراط مستقیم سیدھا راستہ اختیار کر سکے یا دوسری طرف جا سکے۔ تو یعنی اس وجہ سے یعنی ایسی ایک مخلوق پیدا کی گئی۔ اب ایسی یہ جو مخلوق ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ساری آزمائش تھی، اور وہ ایک عارضی طور پر یہ سب کچھ تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایک انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا گیا۔ اچھا، اب تمام انبیاء کرام جو ہے یعنی ایک ایسے تھے کہ وہ دعوت بھی دے رہے تھے، لیکن ایک چند جو ہے وہ بالکل کافی معتبر اور کافی معروف یعنی نشانیوں کے اعتبار سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بے شمار نشانیاں ایسی دی گئیں جو اس وقت جو ہے نا یعنی معجزے کے طور پر تھی، حیران کر دینے والی۔ معجزہ کہتے ہیں یعنی دماغ کو جو ہے نا وہ عاجز کر دینے والی، یعنی بندہ سوچ نہ سکے اور وہ ایک منظر سامنے آ جائے، ایسا کوئی عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو عاجز کر دی عقل کو۔ تو یقیناً اس دور میں جو ہے نا وہ بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کافی ساری باتیں یہاں ذکر کرنا مینشن نہیں ہے، لیکن ہے کہ عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوا ہے وہ۔ پھر جو ہے وہ اپنا اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کو اللہ پاک نے کہا کہ جو ہے نا ان کو ہم نے ایک واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا، یعنی ایسے ایسے وہ سب کچھ کرتے رہے اپنے ہاتھوں سے، اور اپنے جو دور میں جو بھی جتنا بھی ٹائم ان کا رہا اس وقت، تو یعنی وہ کسی نشانی سے کم نہیں تھا، اور وہ خود بھی بہت بڑا معجزہ تھے۔ تو یعنی اس وجہ سے یہ سب کچھ ایسا سلسلہ رہا۔ تو ایسے ہی اور بھی جو ہے انبیاء کرام ہیں، اس میں سے کافی سارے انبیاء کرام ہیں جن کے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یعنی سب کچھ جو ہے نا ان کو وہ ملا۔ اب وہ اس وجہ سے اب دیکھیں کہ یعنی اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ جو ہے جو آخر میں جس نے آنا ہے اور وہ جو ہے اس کا مقام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو ہے نا ذکر بہت اعلیٰ ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو جو ہے نا اس کو تو اللہ پاک کیوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن یہ کہ ان پر جو ہے نا وہ باقیوں کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جس طرح سے وہ، یعنی مجھے لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کسی کو نا بالکل زچ کر دینا، یعنی اس قدر وہ ایسی باتیں کرنا جو ان کو یعنی ایسی باتیں کرنا جو ان کو جو ہے نا ذہنی طور پر جو ہے نا اور دلی طور پر جو ہے نا ان کو تکلیف ہونی، لیکن ہے کہ ان کا وہ برداشت کرنا۔ تو اب اس کے جو ہے اس کا ہونے سے اس کا ایک پس منظر اس کا یہ تھا کہ چونکہ دعوت ان کی چل رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف جگہ پر جاتے رہے، اور سب کچھ جو ہے نا ان کو یعنی ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہ تو ان کے بالکل جیسے فریضے کیا، جیسے بالکل ایک ہر وقت کے لیے جو ہے نا یہی ایک بات تھی، اور ان کا جو ہے نا یعنی ان کا اس بات پر جلنا کڑنا کہ کیسے یار یہ کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ بالکل ناکام ہو جائیں گے، یعنی اس حد تک اللہ پاک نے کئی آیات میں اس طریقے سے کہا کہ آپ ان کی خاطر اپنے جان کو آپ ہلاکت میں ڈال لیں گے، ہدایت تو ہم دیں گے، آپ بس جسٹ ان کو جو ہے نا ایک انفارم کریں، یعنی نذیر اور بشیر، یعنی ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، بس اتنی بات، اتنا کام ہے آپ۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ
بڑے آپ رنجیدہ رہتے تھے کہ ان کو علم نہیں ہے، یہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو ایک طائف کا جو سفر آپ نے اس کو اختیار کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ پھر جو ہے بات یہ کہ ہم چونکہ ہمارا میں اس کا زیادہ تفصیل میں جانے سے یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ طائف میں جا کر جو ہے نا جس طرح جب انہوں نے وہ دعوت دی تو ان کو کس قدر جو ہے نا ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مزاحمت بھی اس طرح کی کہ یعنی یہ خود سے کچھ نہیں کر رہے اور ان کے اوپر ایک اٹیک کی صورت آ گئی، اور وہ جو ہے نا وہ بچوں اور نوجوان لڑکوں کو ان کے پیچھے جو ہے نا مذاق بنایا گیا، ان کے پیچھے بھگایا گیا ان کو گلیوں میں، اور جو ہے نا وہ یعنی طوفان بھی آیا ہوا ہے، اور جو ہے پتھر مارے جا رہے ہیں اور لہو لہان ہونا سب کچھ۔ تو یعنی ایک بہت بڑی ایک عجیب سا ایک ذاتی والا ایک دور ہے گزرا۔ تو وہ جیسے تیسے جو ہے وہاں سے ان کو نکل کر وہ ایک جگہ پر آ کر ٹھہرے۔ پھر ان کو جو ہے وہ کسی ایک جو کرسچن تھا اس نے جو ہے وہ ان کو یعنی تھوڑا سا سپورٹ کیا، تھوڑا سا ریلیف دیا، کچھ فروٹ وغیرہ انگور وغیرہ دیے، کچھ تھوڑا سا ان کو ہوش آیا کیونکہ خون کا بہنا، یعنی سر کا خون اگر جو ہے نا نانیل مبارک میں جو ہے نا پاؤں تک اگر وہ پہنچے تو یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا خون ہوگا، اور وہ خون مبارک اندازہ لگائے۔ تو یعنی اس قدر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا، پھر تھوڑا سا ہوش میں آئے، کچھ ان سے بات ہوئی، وہ جو ہے وہ اس کے کوئی جا کے کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ یہ دیکھیں نا حلالی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ملتا ہی ہے۔ وہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی اس کا یعنی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا سلسلے کا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ وہاں سے وہ تو میرا بھائی ہے۔ تو وہ پھر یعنی اس کو پھر ہوا تو وہ یقینی طور پر ایمان کی طرف بھی آیا۔ تو بہرحال یہ ذرا سا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی یہ جب اور بالکل عارضی، اور لیکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلا نہیں بلکہ اللہ پاک سے تھوڑا سا وہ ایک عجیب طرح کی کہ یعنی بالکل تھک ہار کر نہیں کوئی ہو جاتا، یعنی شکایت نہیں کہ اب جو ہے نا میں عاجز ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں، یعنی میں ان کے لیے میں کیا کر دوں، تو یعنی میں اپنی بات جو ہے وہ تیری آگے رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک جو ہے نا یہ ان کی اس سے برداشت سے، جیسے بالکل جیسے کسی کی جو ہے نا تکلیف برداشت نہ ہو، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے علم میں تھا انہوں نے کیا کرنا ہے، ہم ایک ویسے سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں فوری طور پر، جیسے مطلب کہ کسی کا کوئی دکھ جو ہے وہ کسی سے وہ نہ ہو، برداشت نہ ہو کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو یعنی وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے رکھی یہ سب کچھ بات۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ایسا ہوا، تو یعنی یہ ایک ایسا ہے کہ کسی تھوڑی سی دی جاتی ہے مثال، وہ مجھے ذرا پسند آئی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں۔ یعنی جب انسان جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر، جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد ہم قیام کرتے ہیں، تو عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ قیام، رکوع، سجود، یہ اور آخر میں جو ہے نا قعدے میں بیٹھنا، یہ ایک نماز کا جو اسٹرکچر ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو 2 قیام ہیں، ایک رکعت میں 2 قیام ہیں، یعنی قیام کرنا، قرآن کی تھوڑا سا قرآن پڑھنا، اس کی قرأت کرنا، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی رکوع یا کوئی سورہ چھوٹی ملا کر، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ سجدہ ابھی نہیں ہے، سجدہ تو ایک بہت بڑی آگے بات ہے نا، یعنی اس کو جھکانا۔ تو جب وہ جھکایا تو پھر اللہ پاک اس کو اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے نہیں ہوتے، ہم سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا بس اللہ نے، بس یہی ایک بات تھی کہ تو آیا یہاں پر میرے سامنے کھڑا ہوا اور تو نے اپنا سر جھکا دیا، تو نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ جب جھکانے کے بعد جو ہے سن لیا پھر اللہ نے، پھر وہ بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے، یعنی جو اپنے آپ کو جھکائے گا اس کو اللہ پاک جو ہے اس کو اٹھائے گا، اس کو وہ اللہ پاک بلند کرے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر یہ سلسلہ ہوا، اب فوری طور پر ہوا اور کچھ عرصے بعد ہوا، یعنی اس بحث میں جانے سے ہٹ کر یہ بس اتنی بات ہے کہ یہ ہوا اس کے بعد۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے ان کا برداشت کرنا، اور جو ہے نا کون وہ شخصیت ہیں، کیا کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے، جس کے لیے ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو جو سلام کا حق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایسا سلام بھیجو جو سلام بھیج دیں۔ یعنی یہ مسلسل چل رہا ہے۔ وہ شخصیت جو ہے وہ اس قدر جو ہے اس انسانیت کے لیے اتنا دکھ کر تو وہ وہاں پر موجود ہے، یعنی اتنا وہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، اور جو ہے وہ ان کو پھر یعنی فرشتے بھی آئے، اور جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے طائف جہاں پر جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، تو وہ ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو یہ چونکہ مجھے اس طرح سے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، یہ کہا انہوں نے کہ وہ یہ لوگ یہ جانتے نہیں کہ میں ہوں کون۔ تو اب یہ جب جانتے نہیں ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا بالکل دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بالکل پیس دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس کے باوجود جو ہے ان کا ذرا شفقت دیکھیں ان کی کہ ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو آج یہ نہیں سمجھے تو ان کے بچوں میں سے کوئی ہوگا جو ایسا سمجھے گا، تو یقیناً بعد میں ایسا سلسلہ ہوا کہ ان کے بچوں نے، ان کی نسلیں نکلی وہاں سے اور انہوں نے ایسا کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آیا یہ بات۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اس دور میں جو اس چیز کا جو ہے ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کوئی فزیکلی یعنی جسمانی طور پر بھی کوئی جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی خواب ہوگا، وہ اندازہ ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی، وہ خیالوں میں ہوگی، خوابوں میں ہوگی، یعنی اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یعنی میں صرف یہ کہ چند ایک آیات جو ہے اس حوالے سے سامنے رکھوں گا اور ان دونوں کو اس کا جوڑنا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی ابتدا جو ہے یعنی واضح طور پر جو ہے یہ ایسی بات نہیں ملی کہ وہ جی دیکھو جی وہ ایسی آیت ہو کہ وہ آسمانوں میں جا رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ سفر کر رہے ہیں، ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں آیا دیکھنے میں کبھی بھی، یعنی کسی آیت کی صورت میں۔ لیکن ہے کہ اس میں سے نکالنا، اس میں سے کچھ ایسے نشانیاں نکالنا اور اس کو اس طرح سے سمجھنا، تو یہی ایک بات ہے۔ کچھ آیات سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی۔ اب دیکھیں، جب بھی یہ ایک ذرا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی جو ہے اس پر ذرا توجہ دیں کہ جب آیت کا جو بھی آیت شروع ہو رہی ہے، اب ظاہر یہ آیت ہی ہے نا، یعنی یہ تو بات کی ہے کہ اب اس کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا، پھر اس کو ایک ٹائٹل دیا گیا، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ یہ بنی اسرائیل اس کا نام رکھتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے نا 15ویں پارے میں رکھا گیا، اور یعنی پارے کا نام بھی جو ہے وہ یہی رکھا گیا۔ اب اس سے ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ تو صرف ہم نے ایک اپنے تحقیق کے لیے، سمجھنے کے لیے، یعنی پورے قرآن کو، پورا اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کا جتنا وہ میٹر ہے، اس کو جو ہے وہ 30 پر تقسیم کیا، یعنی دنوں کے لحاظ سے، تو اس کو یعنی پڑھنے کے لیے۔ ادروائز جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس پارے کا نام بھی سبحان الذی ہے، اور سورہ مبارکہ کا جو ٹائٹل دیا گیا وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو جب بھی اس کی ابتدا جو ہے نا وہ ضرور ہمیں دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ابتدا اور جو آیت کا جو اختتام ہے اس کو وہ اگر سامنے رکھیں نا تو وہ پھر یعنی بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ وہ عام طور پر جو ہے وہ جو اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں عموماً آپ دیکھیں کہ اس پر اس کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ هو سمیع البصیر، سمیع بصیر، بہت زیادہ خوب سننے والا اور خوب جو ہے وہ دیکھنے والا۔ اب وہ کیوں ایسا ہوا؟ کہیں آپ جہاں پر کچھ گناہوں کی اس طریقے کی بات آئے گی تو غفور اور رحیم اس طرح سے آئے گا۔ تو یعنی یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ تو پاک ہے وہ، دیکھیں اب یہ ایک عام سی بات کہہ کے گزر جائیں وہ تو ایک اور بات ہے، یعنی وہ اتنا پاورفل ہے، وہ اتنا پاک ہے، یعنی وہ ہر جو ہے نا ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر جو ہے عیب سے پاک ہے، اور اس کو کسی چیز کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنی قادر ذات ہے، اس لیے پاک ہے وہ۔ یعنی آپ
کچھ بھی اگر سوچ لیں اور یعنی مدد کے وسائل کے اور سورسز کے اور یعنی ناعاجز ہے وہ، یعنی ایسی زبردست وہ ذات ہے. سبحان الذی، سبحان پاک ہے، الذی وہ جو، الذی وہ جو، یعنی الذی واحد کے لیے، الذین جمع کے لیے، اور وہ لوگ جو، ایسے ہم پڑھتے ہیں، اور الذی یعنی واحد کے لیے، ایک کے لیے. تو اللہ پاک تو واحد ہے، ایک ہے، احد ہے وہ، تو پاک ہے وہ. بس یہ بہت سب سے زیادہ اسٹرانگ بات جو ہے نا وہ یہ ہے. یہاں سے تمام شک شبہات جو ہے وہ دور ہو جانا چاہیے. یعنی یہ وہ ذات ہے وہ جو سب کچھ کر سکتی ہے. بس یہ ہم سوچ لیں بات. ادھر سے جو ہے وہ ہر بات جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے. اگر میرے سامنے آیت نہیں بھی ہے اور کوئی واضح لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح تھا اور ایسا سفر تھا اور یہاں سے جانا، جب انہوں نے یوں یہ ذرائع تھے جس سے انہوں نے آسمانوں پر چڑھنا شروع کیا، مجھے اس پر سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. بات ہی یہی ہے کہ وہ بالغیب پر ایمان ہے. یعنی اس ذات ہم دیکھیں نا، یعنی کوئی اس کو وہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی ذات ہی نہیں ہے جو کوئی یہ ایسا کچھ کر سکے. تو اور وہ دکھا رہا ہے، وہ کر کر دکھا رہا ہے. سبحان الذی پاک ہے وہ کیا؟ اسرا. اب اسرا کہتے ہیں یعنی چلنے کو، یعنی چلایا، اور چلانا بھی رات کا. یہ اسرا، یہ سیر ہم دیکھتے ہیں نا، سیر کرنا، سیر بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، سیر کرنا، چل رہے ہیں ہم، ٹہل رہے ہیں. تو چلایا پاک ہے وہ. اب چلائے سے مراد کیا ہے؟ یعنی لے گیا، چلا کر لے گیا رات میں، یعنی رات کا چلنے میں چلا کر لے گیا. بے عبدہ ہی، یہ ہے وہ بات جس سے ہم جو ہے نا بڑی آسانی ہوگی. اب جو ہے نا، اب یعنی بندہ، ہم ایک کر چکے ہیں ٹاپک عبداللہ اور قیدی، یعنی جدھر اپنے مائنڈ کو اگر وہاں پر لے جائیں تو عبد کا مطلب ہمارے سامنے آ جائے گا کہ عبد کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عبد، اب یعنی روح اور جسم کے ملے بغیر جو ہے نا وہ عبد نہیں ہو سکتا. یعنی اگر سوتے میں ہو تو سوتے میں جو ہے وہ انسان کا جسم بیڈ پر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ یعنی خیالاتی طور پر یا روحانی طور پر وہ جو ہے کبھی جو ہے طواف کر رہا ہے، کبھی مسجد نبوی میں یا کسی پہاڑوں میں، یا کبھی کبھی کسی ایسی جگہ پر ہے جو اس نے دیکھی نہیں ہوتی، وہ ایسی جو ہے نا کسی بلند جگہ پر بھی وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہے کہ وہ جسمانی طور پر وہ نہیں گیا، جسمانی طور پر وہ نہیں گیا، وہ یعنی خیالاتی طور پر اور یعنی سوتے میں یا روحانی طور پر اس طرح سے. لیکن ہے کہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات. کون پاک ہے؟ وہ جو اسرا لے گیا بے عبدہ ہی اس کی طرف ہے، اس ذات کی طرف ہے. یعنی جو لے گیا اس کو، تو جو لے گیا اپنے بندے کو، بے عبدہ ہی، جو لے کر. اب ہم یہ دیکھیں ادھر تک ہی اگر رک جائیں، لیلن تو ہم بعد میں آئیں گے، ادھر تک اگر ہم رکیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو تھی بات پاک ذات کی، تو یہ دیکھیں کہ وہ خود کتنا اسٹرانگ ہے. یہاں سے اب اندازہ لگائیں کہ وہ لے جانے والا کتنا اسٹرانگ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی چیز کے وہ خود لے کر جب جا رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ یہاں پر مسجد الحرام میں. وہ آگے ہمیں ذکر مل جائے گا. ان کی وہ موجودگی بھی بتا رہا ہے کہ وہ اس وقت تھے کہاں پر. دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک دیکھیں قرآن پاک جب ہے اس پر تو ہمیں یقین ہے نا، ہم 100% ہم یقین بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی پڑے گا، ورنہ ہم دین سے اور ایمان سے ہم فارغ ہیں، اسلام کے دائرے اسی سے ہم فارغ ہیں. یہی تو مین بات ہے کہ ہم جو ہے نا ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور ملائکہ پر. ٹھیک ہے نا، یہ بنیادی جو باتیں تھیں 5-6، تو اس میں یہ شامل ہے. اس پر تو ہمارا یقین ہے. اب اس پر یقین ہے تو اب ہمیں اس ہر بات پر یقین ہے.
کرنا پڑے گا. تو وہ لے کر گیا ہے اپنے بندے کو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی چیز کے. تو وہ کون سی ذات ہے جو تمام کائنات کو پیدا کیا؟ اس کو جو ہے نا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ ستاروں کا، سیاروں کا، اور یہ کہکشاؤں کا، اور یہ شجر حجر جاندار ملائکہ، یہ کسی چیز کا تھا ہی نہیں. وہ کیا وہ ذات ہے، یعنی دماغ میں آنے والی ہے ہی نہیں. ہمارے دماغوں میں وہ بس سما ہی نہیں سکتی بات. وہ خود ہی نہیں سما سکتا کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے. بس وہ ہے. تو وہ ہے جس نے یہ سب کو پہلی بار بغیر نمونے کے پیدا کیا. ٹھیک ہے. پھر وہ ان کا رب ہوا. رب مین یعنی ان کی پرورش کرنے والا، پالنے والا، یعنی وہ چھوٹے سے ان کو بڑا کرنے والا، ان کو کھلانے والا، رزق دینے والا، پلانے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو زندہ رکھنے والا. وہ رب کا مطلب یہ آتا ہے کہ ان کی پرورش کرنے والا، پالنے والا. پھر ان کو مارنے والا. دیکھیں تو اور پھر کیا وہ ذات ہے. اور نہ صرف انسانوں کو اور بلکہ پوری مخلوقات کو پیدا کرنے والا. تو وہ اتنی بڑی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ خود جو ہے نا جب لے کر جا رہا ہے تو پھر تو کسی قسم کون سا پھر شک ہے کہ کون سی ایسی بات ہے. اگر میرے سامنے آیت نہ بھی ہو پھر بھی میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ وہ لے گیا. بس وہ لے جا سکتا ہے، بات ختم ہے. تو وہ لے گیا. اب لے کر کس طریقے سے گیا؟ لیلن. دیکھیں نا، ایک لیلن یہ معرفہ سے یعنی نکرہ، یعنی تھوڑا سا، یعنی رات کا بھی کچھ حصہ. اللیل نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے، وہ معرفہ نہیں ہے. اللیل وہ کوئی خاص بڑی رات کچھ ایسا، یعنی پتہ نہیں کتنا پیریڈ، خاص عام سی چھوٹی سی معمولی سی، اس طریقے سے. اس لیے اس کو نکرہ کہتے ہیں. لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں. دیکھیں آپ، اب یہ میں نے نکالا تھا، یعنی 1469 کلومیٹر ہے یہ جدہ سے، یعنی یوں سمجھے کہ فلسطین جہاں پر مسجد الاقصیٰ ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے. تو یہ تیز ترین بھی ہو تو کتنا ٹائم لگے گا. اور اس وقت جو ہے، اس وقت تو جہاز بھی نہیں تھا، کوئی اور بھی چیز نہیں تھی. بہت زیادہ ہوتا تو اونٹوں یا گھوڑے کا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنی رات میں وہاں تک تو جا ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے اب وہ لے کر گیا. اب وہ جو ہے وہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سواری تھی جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی. وہ چیزیں یہاں پر نہیں ملیں گی. کچھ احادیث کے ریفرنس جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے بھی جو ہے نا کافی ساری اس طرح کی باتیں تو ادھر ادھر سے یعنی تحقیق کر کے جمع تو کی ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مروی بھی ہیں، یعنی روایت میں بھی چل رہی ہیں. کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی تھا اور بعد میں اس کو لکھا بھی گیا. خیر ابھی ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. لیکن تو وہ یعنی وہ جو براق ہے، براق مین یعنی برق، بجلی. 1,86,000 مائل فی سیکنڈ اس کی جو رفتار ہے. اب یہ تو روشنی کی رفتار ہے، اور روشنی جو ہے وہ بجلی، اور پھر بجلی سے پھر برق، برق سے پھر براق، یعنی اس طرح کی سواری. اب اس کو ہم نے ویسے اپنے سمجھنے کے لیے تشبیہ دی کہ وہ گھوڑا تھا، اور اس پر کیونکہ ہم سواری جو ہے نا، ہم سواری کو اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہوتی ہے، چلتا ہے تو وہ تیز دوڑا تھا. لیکن ہے کہ یقیناً ایک جیسے اب ایک عام سواری ہو، پھر ایک شاہی سواری، اور پھر شاہی بھی کس کی طرف سے. اب مہمان کس کا ہے، لے کر کون جا رہا ہے، یہ تعارف جو ہے نا یہ سبحان میں یہ ہے سارا جو پہلا لفظ ہے نا. اب سارا تعارف جو ہے نا اگلی ساری بات کا یہ اس بات میں، اس کو بس سامنے رکھ کر ہم اس سمجھنے میں ہم چل سکتے ہیں. من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، من کا مطلب سے، من المسجد الحرام سے، الہ کا مطلب تک، المسجد الاقصیٰ دور کی مسجد.
اقصا کا ویسے مطلب ہوتا ہے دور کی، اس کا نام بعد میں یوں رکھا گیا تھا اس کو، لیکن ایک اقصا کا جو لغوی مطلب ہے ایک دور، مسجد الاقصی ایک دور کی مسجد، تو یعنی اس وقت سے جو ہے نا اقصا یہ ایک اس وقت بھی جو ہے نا ایک دور کی مسجد تھی، کیونکہ تین ہی مساجد ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کرتا ہے مسجد الحرام ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر ایک مسجد نبی جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی. یہی تین نشانیاں ہیں، یہی زیارات کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. اور مسجد الاقصی بھی معمولی جگہ نہیں ہے، وہاں پر بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں پر ابھی کیا ہوا تھا. تو وہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ بالکل اس یعنی پلک جھپکنے کی بات ہے ساری. اب وہ تو چھوڑیں جو یعنی وہ ذکر آتا ہے، ہم جو ہے یعنی سلیمان علیہ السلام جب وہاں پر موجود تھے اور اس نے بتایا کہ ایک پرندے نے کہ جی میں اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے وہاں پر ایک عورت ہے، وہ وہاں کی جو ہے نا وہ اس قوم پر ایک حکومت کرتی ہے، اور وہ جو ہے نا یعنی شرک میں ہے وہ مبتلا ہیں. تو وہ جو ہے جب وہ ان کو بلایا گیا، خیر ان شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو اس کا جو تخت لانے کے لیے ایک عام سا جو بندہ، جو جنات نے بھی کہا تھا کہ جو ہے نا یہ نشست ختم ہوگی، یہ آیات میں ہے، یہ یعنی ویسے کسی کا سنی بھی نہیں بات ہے، یہ مسلسل آیات ہیں. تو یعنی میں یہ جو پروگرام ہے، یہ جو نشست ہے، یہ ختم ہونے تک میں جاؤں گا اور میں لے کر آؤں گا، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں لا سکتا. تو وہاں پر ایک کھڑے میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے اس کو پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. یہ اس طریقے سے آیات ہے، یعنی اس کا یعنی باقاعدہ مینشن ہے یہ کہ اس نے یہ کہا اور وہ لے آیا. تو ایک عام سا بندہ وہ وہاں سے اتنی دور سے وہ تخت اٹھا کے لا سکتا ہے، اور وہ بندہ بھی جو ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور جو علم تھا جو بھی کچھ تھا، تو پھر وہ خود وہ ذات کیا ہوگی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے. تو وہ لے گیا. یہ آنکھوں کو جو ہے نا اور دماغ کو جو ہے نا معاف کرنے والی بات ہے، لیکن یہ ہے، وہ اور کچھ نہیں ملا. یہ والی بات تو لکھی ہوئی ہے نا کہ یہاں سے یہاں تک لے گیا، وہ آگے بھی ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ یہ یہاں پر لکھی ہوئی. تو وہ وہاں سے لے کے یہاں تک رات کے کچھ حصے میں وہاں پر لے گیا. کیوں لے کر گیا جی؟ الذی، ابھی آیت ختم نہیں ہوگی، اقصی تک آ گیا، الی المسجد الاقصی. الذی، وہ ذات جو یعنی الذی بارکنا، وہ ذات جس نے برکت دی، وہ مسجد اقصی، وہ جگہ جس کو برکت دی ہم نے، حولہ، اس کے ماحول کو، یعنی اس کے ارد گرد کو. ماحول کہتے ہیں نا، ہال کہتے ہیں ارد گرد کو، ماحول یعنی جو ارد گرد، ماں جو، ہال ارد گرد، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ماحول. تو ہال ارد گرد، حولہ، اس کے ارد گرد کو جو ہے ہم نے برکت دی. لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، تاکہ ہم ریا دکھائیں، اس کو، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہم دکھائیں اس کو. من آیاتنا، من یعنی بہت ساری بے سے پتہ نہیں یعنی بہت کچھ ہے، اس میں سے اس کو اللہ پاک بہت تھوڑی سی بات کرے جو وہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا کہ اس برکت والے ماحول میں سے ہم ان کو کچھ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم وہاں سے اس کو جو ہے نا اپنے بندے کو ہم لے گئے. انہو، اب یہ دیکھیں، بے شک وہ، انہو ہو، بس اب یہ 2 دفعہ حسر کے لیے آیا ہے، بے شک وہی، بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یعنی ویسے تو ہوا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، تو بے شک وہ اور پھر وہ، یعنی ان دونوں کو ملائے تو بے شک وہی، یقیناً وہی، السمیع، سننے والا. اور یہ جو ہے اس پہ یعنی بالکل چونکہ وہ حسر لگ گیا، زور پڑ گیا، تو یعنی خوب سننے والا، ہر طرح سے سننے والا اور دیکھنے والا. کیوں؟ اب یہ کیوں یہاں پر آیا؟ اس لیے کہ وہ جو زیادتیاں ہو رہی تھی اور وہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ جو ہو رہا تھا،
تو میں سن بھی رہا تھا اور میں دیکھ بھی رہا تھا. یہ بتا رہا ہے اللہ پاک یہاں پر. غفور الرحیم نہیں آیا اور کوئی صفاتی نام نہیں آیا. یہ والی جو بات ہے یہ میں کہتا ہوں اس کا سٹاپ جو ہے یہ ضرور دیکھیں, غور کیا کریں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جتنا کہ آپ نے جو ہے نا ان کے لیے فکر مند ہوئے اور انہوں نے کس طریقے سے جواب دیے, تو یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ جو ہے یہ, کیونکہ وہ مذاق اڑاتے تھے نا یہ جی وہ. اب وہ آگے اگلی جو دوسری صورت ہے میں ابھی آپ کو وہاں پر لے کے جاؤں گا. تو یعنی بس یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا بہکی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور ان کو جو ہے یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ خود ہی کچھ ہے یعنی اس طرح. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں یہ دیکھ نہیں رہا ہوں, یا ہم نے جو ہے نا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یعنی مطلب ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کی آنکھوں سے کیا مراد ہوگی, بات تو دیکھنے کی بھی آتی ہے نا, ہمارے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کہ یہ بصیر بھی تو آ رہا ہے. بصیر بصارت سے, بصارت کا مطلب دیکھنا اور بصیر مطلب دیکھنے والا, اور البصیر بہت باریک بین خوب دیکھنے والا. بے شک وہی ہے, بے شک وہی ہے خوب سننے والا اور دیکھنے والا. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے, الرؤیا التی ارینک الا فتنۃ للناس, اور جو ہے یہ جو منظر ہے ہم نے, یعنی اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں, ترجمے میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. یعنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو منظر کشی جو آپ کو کروائی گئی ہے یہ ابھی یہاں تک, اور یہ ٹوٹل جو ہے آگے ملا کر سارا, تو یہ ایک جو ہے نا لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے. فتنے سے مراد وہ والا فتنہ نہیں ہوتا, فتنہ فساد نہیں ہے. فتنہ کا جو اوریجنل جو معنی ہے, لغوی معنی, وہ ہے ایک آزمائش. یعنی اب ایک آزمائش میں پڑیں, اب آپ اس کو ڈھونڈنے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. تو اور جو ہے نا ایمان والا جو ہے وہ کیسے اس پر یقین لے کر آئے گا, وہ کس حد تک اس کو مانے گا, اور جو نہیں ماننے والا اس نے نہیں ماننے والا. تو ایک آزمائش, یعنی ان کے اوپر یہ ایک آزمائش ڈالی کہ یہ ایسا سب کچھ ہوا, اب مانتے ہو تو آپ اس رب کو سامنے رکھو گے تو مان جاؤ. یہ ساری آیات نہ بھی ہوں, میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ سن لوں, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا, ان کو کسی نے کہا کہ وہ, آپ کو پتہ چلا کہ وہ صبح اٹھ کر کہ وہ کہہ رہے کہ وہ راتوں میں جو ہے نا میں مسجد الاقصیٰ سے اور آسمانوں سے ہو کر آ گیا. بولا کون کہہ رہا ہے؟ وہ تمہارا دوست. بولا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ابھی تک تو میں ان سے ملا نہیں ہوں, میں یہ مطلب اپنی زبان میں آپ کے سامنے یہ رکھوں, ابھی تک تو میں ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیں آپ, تو بس ہم بھی یہی بات ہے, ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ بات سن لی کسی جگہ پر ہے, اگر ایسا ہوا ہمارے سامنے واضح آیت اگر نہ بھی ہو, پھر بھی یہ کہ اگر ایسی بات اس میں اشارتاً بھی ایسی بات ہے, تو یعنی یہ بات جو ہے نا ایسی ہے ہی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق اگر یہ بات ہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے, ہر طرح سے ختم کر سکتا ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے. تو وہ لوگوں کے لیے ایک وہ ہے فتنہ, ایک آزمائش.